اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں گے۔ واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے ما تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان کے وقت میں، وما کافرا اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے کافروا کفر کیا تھا، یعلمون الناس سکھاتے تھے لوگوں کو سحر جادو، وما اور جو انزلا اتاری گئی علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، ببابل بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ چیز کہ جو اتاری گئی بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر، وما یعلمان اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں من احد کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں فرشتے کہتے، انما سوائس کے نہیں نحن ہم تو فتنۃ آزمائش ہیں، سوائس کے نہیں ہم تو فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس مت کفر کر، مت کافر ہو، فیتعلمون پس سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما وہ چیز یفرقون کے جدائی ڈالتے تھے، بھی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان آدمی کے، و زوجہ اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں وہ بضارین ضرر پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احد کسی کو بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں، ما وہ چیز اور سیکھتے ہیں وہ، ما وہ چیز یضرہم نقصان دیتی ہے ان کو، ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتی ان کو، اور لقد البتہ تحقیق، ولقد اور البتہ تحقیق، عالم جانتے ہیں وہ، لمن اشتراہ جو کوئی خرید لے اس کو، یعنی اس جادو کو، البتہ تحقیق جانتے ہیں وہ بنی اسرائیل کہ جو کوئی خرید لے اس کو، اس جادو کو سیکھے، ما لہو نہیں ہے واسطے اس کے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کچھ حصہ، ولبیسا اور البتہ برا ہے، ما شرعوا جو بیچا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا اگر ہوتے وہ، یعلمون جانتے، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، اگر ہوتے وہ یعلمون جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بہت بڑی بادشاہت تھی ان کے پاس، بہت بڑی بادشاہت تھی، ان کے لیے جنات مسخر کیے گئے تھے، شیاطین بیڑیوں میں تھے، کچھ عمارتیں بناتے اور کچھ غوطے لگا کر سمندروں کے اندر سے چیزیں نکال کر لاتے تھے، ہوا، پہاڑ اور بہت سی اور چیزیں ان کے لیے مسخر کی گئی تھی، یہ سب ان پر اللہ کا فضل تھا۔ شیطانوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو ملا ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت جادو ہی کی وجہ سے آئی ہے، لہٰذا وہ اس دور میں ہی جادو سیکھنے سکھانے میں لگ گئے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو ٹونے، طلسمات، تویز گنڈے، عملیات میں دلچسپی لینی شروع کر دی، اور یہ کس وقت سے ہو رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے دور سے، جب اس وقت کے شیاطین وہ سب کچھ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے تھا، اسے جادو کے بل بوتے پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وما کافر سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جس طرح قوم لوط پر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آزمائش بن کر اترے اور قوم ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے فرشتے ہاروت اور ماروت آزمائش بن کر آئے تھے، جادو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ انسان کی آزمائش ہمیشہ اس کی من پسند چیز سے ہوتی ہے، بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک شوق تھا کہ کسی طرح ہم بھی یہ جادو سیکھیں
جب انہیں پتہ چلا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے ہیں جادو سکھانے، تو دوڑ پڑے جادو سیکھنے۔ انہیں اس بات کا بھی دھیان نہ رہا کہ یہ ہماری آزمائش ہے۔ جب وہ سیکھنے بیٹھتے تو فرشتے کہتے کہ ہم سکھائیں گے، لیکن ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ لیکن پھر بھی یہ باز نہ آتے اور ان سے وہ سیکھتے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ جادو کی بدترین قسم ہے، جس کے لیے شوہر اور بیوی میں علیحدگی کر دی جائے۔ وہ بدترین قسم ہے جادو کی۔ اللہ کے حکم کے بغیر جادو سے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ جادو کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور فائدہ کم۔ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جادو کرانے میں ملوث تھے۔ ان میں ایک شخص لبید بن عاصم تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جادو کفر ہے، اور جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے۔ اور کفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان سے التجائیں کی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی منع ہے کیونکہ اس میں دوسرے انسان جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کہ جادو انسانوں کے نقصان اور تکلیف کا باعث ہے۔ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، لیکن اللہ کا اذن ہو تو جادو سے نقصان ہو سکتا ہے، اور کبھی محدود فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بندے کی آزمائش کے لیے حرام کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا اصل مالک ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ کسی بندے کے اوپر بھی اگر کسی نے جادو کیا ہو اور دوائیوں ڈاکٹروں سے علاج معالجے کے بعد بھی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اذن سے تکلیف ہوئی تو اس کے اذن سے ہی شفا بھی ملے گی۔ جادو کرانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کو کچھ نہ ملے گا، اس کی آخرت برباد ہے۔ اگر یہ بنی اسرائیل جادو کی بجائے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ثواب پاتے، وہ ان کے لیے بہتر تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی جانوں کو ایک بری چیز کے بدلے فروخت کر دیا۔ جادو کرنا اور کرانا کفر ہے، اس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہے، اور نفع اور نقصان بھی خدا کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی ہمیں اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں خیر کے ساتھ شر کو بھی پیدا کیا، اور شر کو انسان کی آزمائش کے طور پر پیدا کیا۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری، تنگی اور تکلیف آتی ہے، تو اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیں ایسی کسی بھی آزمائش میں صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر جادو کسی نے کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو بھی جادو ختم کرنے کے مسنون طریقے ہیں اختیار کرنے چاہیے، نہ کہ ہم اپنا ایمان خراب کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس جائیں اور مزید جادو کا شکار ہوں۔ ہمیں قرآن اور سنت سے اس کا علاج کرنا چاہیے، اور جانا بھی ایسے ہی لوگوں کے پاس چاہیے جو قرآن سے آپ کا علاج کریں۔ بدترین جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے والا جادو ہے، کیونکہ یہ جادو جو میاں بیوی کے درمیان کروایا جائے، اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، کئی گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اسے بدترین جادو کہا گیا۔ جادو کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص صرف باتوں کے ذریعے بھی خاوند اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ خاوند کی توجہ ان چیزوں کی طرف کروانا جو بیوی بھول جائے یا مصروفیت کی وجہ سے نہ کر سکے، اور بیوی کی کمزوریاں شوہر کے آگے بیان کرنا تاکہ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی عزت نہ رہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے کی عورتیں یہ کام کرتی ہیں، پھوٹ ڈالنے والے کام۔ بنی اسرائیل کو بھی پتہ تھا کہ جادو کرنا اور کرانا، سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، لیکن وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ بہت بری چیز ہے، اور فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے ان کو جادو سیکھنے سے منع کرتے، لیکن بنی اسرائیل پھر بھی سیکھتے اور باز نہ آتے۔